اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سٹوری سیکشن سے چیپٹر نمبر 5 آؤٹ آف بزنس جو سٹوری آر کے نارائن نے لکھی ہے، اس کو ہم پچھلی 3 کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج ہمارا اس کا یہ 4تھ لیکچر ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم سٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کو پیج نمبر 135 سے آگے پیرا نمبر 5۔ تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 134 آپ کھولیے، تو وہاں پر پیرا نمبر 5 سے ہم اس کو آگے آج کنٹینیو کرتے ہیں سٹوری کو۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج پیرا نمبر 5 سے اس کی آگے ریڈنگ شروع کرتے ہیں، تو لاسٹ کلاس میں جو ہم نے آخری پیرا پڑھا تھا، تو اس کو ہم دوبارہ یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، تاکہ آج جو ہم پیرا پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہمیں سمجھنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پیارے بچوں کہ راما راؤ ہر روز روزگار کی تلاش میں جب گھر سے جایا کرتا تھا، تو شام کو جب وہ واپس بغیر کسی کام کے بغیر کسی جاب کے وہ جب لوٹتا تھا، تو گھر والوں کو، بیوی بچوں کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر اس کا دل پھٹ جاتا۔ وہاں ایکسٹینشن والے بنگلے میں یہ لڑکی راما راؤ کی بیوی پھولوں کے درمیان اور بڑکیلی پوشاک پہنے ہوئے کتنا چمکا کرتی تھی۔ اس کی بیوی کس طرح سے وہاں پر خوبصورت لگتی تھی، جو اس کا وہ ایکسٹینشن کے پاس بنگلہ تھا۔ اس کے پڑوسی دوستانہ طبیعت رکھتے تھے وہاں عورتوں کا ایک کلب بھی تھا، اور ہر چیز تھی جو اس سے خوش رکھا کرتی تھی، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو۔ لیکن اب شام کے وقت اپنے کپڑے بدلنے کا اس سے مشکل سے ہی حوصلہ ہوتا تھا، یا وہ اس کی ضرورت محسوس کرتی تھی۔ اب اس کو اتنا کام اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا اس کی بیوی کو، وہ اب رسوئی میں بالکل بزی رہتی تھی، کپڑے بدلنے کا بھی اس کے پاس اب ٹائم نہیں ہوتا، کہ وہ اپنا سارا وقت رسوئی گھر میں ہی بند رہ کر گزارا کرتی۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے بچے تھے، ایکسٹینشن والے گھر میں وہاں ایک آنگن تھا، اور وہ درجن بھر دوسرے بچوں کے ساتھ ادھر ادھر کودتے رہتے، کھیلتے تھے بچوں کے ساتھ۔ وہاں پر اس جدید طرز کے نرسری اسکول میں بہت سے دوست بنانا ممکن تھا، لیکن یہاں بچوں کے کوئی دوست نہیں تھے، اور وہ صرف گھر کے پچھوڑے میں ہی کھیل سکتے تھے۔ ان کی قمیضیں بھی پھٹے اور گھسنے کے نشان ان پر دکھائی دینے لگے تھے۔ پہلے کے وقت میں انہیں 3 مہینے میں ایک بار نئے کپڑے مل جایا کرتے تھے۔ راما راؤ بستر میں پڑا رہتا، ان باتوں کو سوچتا ہوا بنا سوئے راتیں گزارتا تھا۔ تو یہ تھی وہ کل جو لاسٹ ہم نے اس کا پیرا پڑھا تھا، اس کی ایکسپلینیشن۔ تو اب آپ پیرا نمبر 5 جو کہ پیج نمبر 134 پر ہے، اس پر آپ غور سے دیکھیے۔ اب ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں یہاں سے آج آگے۔ All the cash in hand was now gone. Their only source of income was the small rent they were getting for their house in the extension.
They shuddered to think what would happen to them if their tenant should suddenly leave. یعنی اب تک سبھی نقد پیسے جو اس کے پاس راما راؤ کے پاس تھے یا گھر میں تھے وہ ختم ہو چکے تھے. ان کی کمائی کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، وہ تھوڑا سا کرایہ تھا جو انہیں ایکسٹینشن والی مکان سے وصول ہوتا تھا. انہیں ان کی کمائی کا اب ذریعہ صرف وہی انہیں ایکسٹینشن والی جو بنگلہ جو انہوں نے کرایہ پر دیا تھا اس سے جو پیسہ ان کو ملتا تھا وہی ان کا اب یعنی ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا. یعنی اس سے تھوڑے سے پیسے ان سے حاصل ہوتے تھے. وہ یہ سوچ کر کانپ اٹھتے کہ ان کا کیا ہوگا اگر ان کا کرایہ دار اچانک مکان چھوڑ جائے. یعنی اب وہ اس سوچ میں بھی میں نے پڑ گئے راما راؤ اور اس کی بیوی کہ اگر وہ کرایہ دار ان کے اس ایکسٹن والے بنگلے کو چھوڑ کر چلا جائے یعنی پھر وہ رینٹ کا جو سورس ان کا انکم کا تھا وہ بھی اب نہیں رہ جائے گا تو ان کا پھر کیا حال ہوگا. It was in this connection that Rama Rao came across a journal in the Jubilee reading room. It was called The Captain. It consisted of 4 pages and all of them were devoted to crossword puzzles. It offered every week a first prize of 4,000 rupees. یعنی اس بار میں سوچنے کے دوران راما راؤ کو جبلی ریڈنگ روم میں اچانک ایک رسالہ دکھائی دیا. اس کا نام دی کیپٹن تھا. یعنی اس رسالے کا نام دی کیپٹن جو اس نے اس ریڈنگ روم میں جس پر اس کی نظر پڑی تھی. اس میں 4 صفحے تھے. یعنی اس جرنل یا اس اخبار کے 4 صفحے تھے اور یہ سب لفظی پہیلیوں یعنی کراس ورڈ پزل سے بھرے ہوئے تھے. اس میں ہر ہفتے 4,000 روپے کا پہلا انعام دینے کی پیشکش کی گئی تھی. یعنی اس میں پزلز سالو کرنے کے لیے یعنی ان 4 پیجز پر دیے ہوتے تھے. تو یعنی جو اس کا پہلا پرائز تھا یعنی اس کے لیے 4,000 کا پرائز انعام رکھا گیا تھا. For the next few days, his head was free from family cares. He was intensely thinking of his answers, whether it should be tallow or follow, whether bad or mad or sad would be most apt for the clue which said, men who are this had better be avoided. He hardly stopped to look at his wife and children standing in the doorway when he returned home in the evening. Week after week he invested a little money and sent down his solutions, and every week he waited the results with a palpitating heart. On the day a solution was due, he hung about the news agent's shop, warming himself into his fever in order to have a look into the latest issue of the Captain without paying for it. He was too impatient to wait till the journal came on the table. In the Jubilee reading room, sometimes the news agent would grumble and Ramara would specify him with an awkward, affected optimism. Please wait, when I get a prize, I will give you 3 years subscription in advance. His heart coiled as he opened the page announcing the prize winners. Someone in Balochistan, someone in Dhaka, and someone in Ceylon had hit upon the right set of words
Rama Rao, it took 3 hours for Rama Rao to recover from the shock. The only way to exist seems to be plunged into the next week's puzzle that would keep him buoyed up with hope for a few days more. یعنی اگلے کچھ دنوں کے لیے اس کا دماغ کنبے کی پریشانیوں سے آزاد رہا. وہ بہت گہرائی سے اپنے جوابوں کے بارے میں سوچتا رہتا, یعنی اس پزلز کے جوابوں کے بارے میں سوچتا رہتا کہ ٹھیک لفظ ٹالو ہونا چاہیے یا فالو. سوچتا رہتا کہ کیا بیڈ یا میڈ یا سیڈ اس اشارے کے لیے مناسب لفظ رہے گا. جہاں لکھا تھا کہ لوگ جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان سے بچ کر رہنا بہت ہوتا ہے. دروازے پر کھڑی اپنی بیوی اور بچوں کی طرف وہ مشکل سے ہی دیکھتا. جب وہ شام ہوئی گھر لوٹتا, ہر ہفتے وہ کچھ پیسے لگا دیتا اور اپنے جواب بیچ دیا کرتا, اور ہر ہفتے وہ ڈرے ہوئے دل کے ساتھ نتیجوں کا انتظار کرتا. جس دن نتیجے والے جواب آنے ہوتے وہ اخبار والی دکان کے آس پاس منڈلاتا رہتا اور اخبار والے کے ساتھ قریب ہونے کی کوشش کرتا تاکہ بنا پیسے دیے وہ دی کیپٹن کی اس یعنی دن والی کاپی پر نظر ڈال سکے. وہ اتنا بے چین ہو جاتا کہ جبلی ریڈنگ روم والی میز پر رسالے کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا. کئی بار اخبار والا بڑبڑانے لگتا اور تب راما راؤ ایک بے ڈھنگے سے امید بھرے لہجے میں اسے نرم کرنے کی کوشش کرتا. مہربانی کر کے انتظار کیجیے, جب میرا انعام نکلے گا تو میں 3 سال کے پیسے پیشگی ادا کروں گا. اس کا دل کانپ اٹھتا جب وہ انعام جیتنے والوں کے ناموں والا صفحہ کھولتا. کوئی بلوچستان سے, کوئی ڈھاکہ سے اور کوئی سری لنکا سے صحیح لفظوں کا چناؤ کرنے میں کامیاب رہا ہوتا, لیکن راما راؤ نہیں. اس صدمے سے ابھرنے میں راما راؤ کو 3 گھنٹے لگ جاتے. زندہ رہنے کا صرف ایک ہی راستہ نظر آتا کہ اگلے ہفتے کی لفظی پہلی میں مشغول ہو جائے, جو اسے کچھ اور دنوں کے لیے امید بندھا سکتی تھی اور خوش رکھ سکتی تھی. تو اس طرح سے راما راؤ کا یہ معمول رہتا تھا, انہیں ان لفظی پہلیوں کا انہیں جواب دے کر, یعنی جب ان کا رزلٹ اگلے دن ان کو آنا تھا یا ہفتے میں, تو وہ اسی جبلنگ ریڈنگ روم یعنی پر بس اسی انتظار میں ہوتا کہ کہیں اس میں یعنی کامیابی یعنی اس کا انعام یا اس کی کامیابی کا اس میں نام درج ہو, تاکہ وہ بغیر کسی محنت کے یہ پیسہ وغیرہ اس کو مل جائے یا اس کی کمائی بن جائے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, اس کی قسمت کا ساتھ نہیں ہوتا. لیکن جب وہ اس ریڈنگ روم کے اس رسالے پر وہاں پر نظر دوڑاتا تو وہاں پر کئی سے دوسری جگہوں کے یعنی لوگوں کے نام دیے ہوتے جو کامیاب ہوئے تھے, جنہوں نے اچھے نے اس کے صحیح جواب دیے تھے ان پہلیوں کے. کوئی بلوچستان سے, کوئی ڈھاکے سے, کوئی سری لنکا سے. تو اس طرح سے راما راؤ کو پھر اس صدمے سے ابھرنے میں 3 گھنٹے لگتے تھے, اور وہ زندہ رہنے کے لیے بس صرف ایک یہی راستہ اس کو نظر آتا ہے کہ اگلے ہفتے کی نئی لفظی پہلی میں مشغول ہو جائے. تو اس طرح سے وہ اپنا ٹائم گزارا کرتا تھا. تو یہ تھی مطلب ان کچھ پیراز کی ایکسپلینیشن جو آج ہم نے اس
یعنی پیج نمبر 134 اور 35 پر یہاں تک پڑھے ہیں. تو اب ان سے یہاں پر کچھ ورڈس یا ایکسپریشنز ہیں جن کی میں میننگ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جرنل کا مطلب ہے رسالہ. ڈیووٹیڈ کا مطلب ہے دل و جان سے لگا ہوا. کیئرس مینز پریشانیاں. ایپٹ کا مطلب ہے موافق. انویسٹ کا مطلب ہے پونجی لگانا. پلپیٹیٹنگ کا مطلب ہے دھڑکتا ہوا. امپیشنٹ کا مطلب ہے بے صبر یا بے چین. نیوز ایجنٹ کا مطلب ہے اخبار والا. گرامبل کا مطلب ہے بڑبڑانا. پیسیفائی کا مطلب ہے نرم کرانا. اوپٹیمزم مینز رجایت پسند. سبسکرپشن کا مطلب چندہ. کوائل کا مطلب ڈرنا یا گھبرانا. ایگزسٹ کا مطلب ہے وجود یا زندہ رہنا. پلنج کا مطلب ہے یہاں مشغول ہو جانا. وائڈ کا مطلب خوش. وائلنٹ بہت تیز. ڈسپیئر کا مطلب ہے نا امید. بیلنس کا مطلب ہے دماغی توازن. ڈسپوزیشن کا مطلب ہے طبیعت. سسٹینڈ کا مطلب ہے دیر تک جاری رہنے والا یعنی پائیدار. ویژن کا مطلب ہے خواب. آؤٹ لے کا مطلب ہے پونجی. سپیچ لیس کا مطلب ہے گونگا سا ہو جانا. ایٹروشس کا مطلب ہے ظالم. سپیکولیٹ کا مطلب ہے اندازہ لگانا. ایلوبریٹ کا مطلب ہے لمبے چوڑے. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان یعنی پیراز سے جو کچھ ورڈس ہم نے آج پڑھے ہیں ان کی میننگ. تو آج کی کلاس کو بس یہیں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اگلے کلاس میں پھر اس سٹوری کو ہم آگے یعنی بڑھائیں گے، پڑھیں گے، آگے اس کو پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. باقی وسلام.